بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والاہ الی یوم الدین وبعد۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم دینی ملی بھائیوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں محض اس لیے وجود نہیں بخشا کہ ہم کھائیں کمائیں اور مر کر کے مٹی میں مل جائیں، بلکہ بہت بڑا مقصد ہے اس کے پیچھے، اور وہ بڑا مقصد ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، اللہ کو پہچان لیں کہ ہمارا رب کون ہے، کس نے ہمیں بنایا ہے، اس کو پہچانیں۔ اکثر لوگ دنیا میں اپنے رب کو پہچاننے سے قاصر ہیں یا اپنے رب کو پہچاننے میں ناکامیاب ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھیں تو بہت سے اکثر لوگ ایسے ہیں جو کرسچن یا ہندو ہیں اور بدھسٹ اور اسلام کے علاوہ جتنے بھی دیگر ادیان ہیں ان کے ماننے والوں کو آپ دیکھیں تو حقیقی اللہ رب کو چھوڑ کر کے کن چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی معرفت عطا کی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس سے بڑھ کر یہ کوئی نعمت نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اسی پر کامیابی کامرانی کا دار و مدار ہے۔ اللہ رب العزت نے کامیاب انسانوں کے کچھ اوصاف بیان کیے ہیں سورہ عصر میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ تمام انسان، کالے گورے، پڑھے لکھے، بڑے عہدے والے، معمولی انسان، مالدار غریب، سب کے سب گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا، گھاٹے میں وہ نہیں جو ایمان والے ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرے کہ اللہ ہی خالق مالک رازق ہے، یعنی وہی رب ہے، اور رب وہ ہے، اس کی معرفت حاصل کر کے پھر اسی کو معبود مانے، اسی کی عبادت کرے، اور اس کے جو اسماء و صفات ہے اسی کے لیے ثابت کرے۔ اللہ پر ایمان لانے میں یہ تینوں چیزیں داخل ہیں: اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان لانا، شرک سے بچنا، توحید پر قائم رہنا۔ الا الذین آمنوا، اور اللہ رب العزت نے یہ نعمت ہمیں عطا کہ ہم ایمان والوں میں سے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں ایمان والے بنا دے، جو شرک سے بچنے والا ہو اور جو توحید پر قائم رہتا ہو۔ اور افسوس کی بات ہے کہ ایمان والوں میں بھی، مدعی ایمان اور اسلام میں بھی کچھ لوگ ہیں جو شرک کرتے ہیں، جو کہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، بلکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے، ایمان اور اسلام کو ختم کر دینے والا گناہ ہے۔ گناہ ہے کبیرہ ایسے بھی ہوتے ہیں جس سے انسان اسلام سے نہیں نکلتا، اور ایک ایسا یہ گناہ کبیرہ شرک کہ اس سے اسلام سے ہی نکل جاتا ہے۔ شرک، کفر، شرک اکبر، کفر اکبر، نفاق عقائدی یا عقیدے کا نفاق، یہ ایسے گناہ ہیں جو انسان کو اسلام سے نکال دینے والے گناہ ہیں۔ لیکن اللہ نے ہمیں اسلام کی معرفت دی ہے، ایمان کی معرفت دی ہے۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے حساب کتاب پر، ان تمام چیزوں پر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرے۔ بہت سے لوگ ایمان لاتے ہیں لیکن نیک عمل نہیں کرتے، تو صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ جیسے بینک میں اگر کوئی کھاتہ کھلوا لے، اس میں پیسے جمع نہ کرے تو اس کھاتے سے اس کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ حساب ہے، اس میں کچھ نہیں ڈالا ہے، کبھی بھی ضرورت پڑے جا کر کے نکالنا چاہے تو ایک حلالہ بھی اس کو نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی ایمان لانا کھاتہ کھولنا ہے۔ آپ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے یہاں پر آپ کا کھاتہ کھل گیا کہ نیکیوں کو آپ جمع کیا جائے گا۔ جو ایمان نہیں لاتا اس کی نیکیوں کو کھاتا ہی نہیں کھلتا ہے، وہ جو کچھ نیکیاں کرتا ہے وہ سب برباد ہو جاتی ہے نیکیاں۔ کفر اور شرک کرنے والے کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں انہی کی نیکیاں جمع کی جاتی ہیں۔ تو ایمان لانے پر کھاتہ کھلوا لیتے ہیں ہم لوگ، لیکن اگر عمل صالح نہ کرے، نماز نہ پڑھے، زکوٰۃ نہ دے، روزہ نہ رکھے، والدین کی خدمت نہ کرے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے نہ پیش آئیں، اپنے پڑوسیوں، دوستوں، رشتہ داروں کا خیال نہ کریں، غیبت، جھوٹ، چغل خوری اور دیگر برائیوں سے نہ بچیں، دھوکہ
چوری، زناکاری، بدکاری، فحش گوئی، فحش بینی وغیرہ سے نہ بچیں تو پھر ایمان صرف لانا کافی نہیں ہوگا. اس لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی شرط لگائی ہے، اور کامیاب ہونے والوں کے لیے ایک ضروری اور لازمی صفت ہے کہ وہ نیکی کرے، ایمان لانے کے بعد نیکیاں کرنے والا ہو. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور عمل صالح کرنے کا حکم دیا گیا ہے، صرف عمل کرنے کا نہیں، یا کثیر عمل کرنے کا حکم نہیں، بلکہ صالح عمل کرنے کا. صالح عمل کب ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کے ہی لیے عمل کیا جائے اخلاص کے ساتھ، اور نبی کے طریقے پر یعنی کہ اتباع میں کیا جائے. تو یہ بھی ضروری ہے. کوئی صرف نماز پڑھے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، حج کر، سب کچھ کرے، لیکن اخلاص کے ساتھ نہ کرے، وہ عمل صالح نہیں ہوگا. اخلاص پایا جائے لیکن نبی کے طریقے پر نہ کرے، وہ عمل صالح نہیں ہوگا. تو اس لیے جب بھی نیک عمل کریں تو دو باتوں کا خیال رکھیں، اخلاص اور اتباع کا خیال رکھیں، تب جا کر کے عمل صالح ہوتا ہے. تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید ہے. وتواصوا بالحق. حق کی وصیت، حق کی دعوت، حق کی فرمائش اور فہمائش کرنا. لوگوں تک ہم حق کی بات پہنچائیں. اگر کسی کو برا کرتے ہوئے دیکھیں تو اس کو روکیں اور حق کی دعوت دیں. کسی کو دیکھیں کہ وہ نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، اس کو نماز کی دعوت دیں. کسی کو دیکھیں کہ وہ شرک کرتا ہے تو اس کو بتلائیں کہ یہ شرک ہے، یہ مت کرو، یہ اسلام کو خراب کر دے گا، تمہارے ایمان کو ختم کر دے گا. تو دعوت کا کام کرنا ضروری ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صبر کرے اور صبر کی فہمائش بھی کرے. صبر کی ضرورت پڑتی ہے ہمیں ایمان، عمل صالح اور برائیوں سے بچنے، اللہ کی عبادت کرنے اور تقدیر پہ بھی صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس طرح سے صبر کی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر ہے صبر عن المعاصی، برائی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو روکنا، یہ اس میں صبر کی ضرورت ہے. ایک ہے صبر علی الطاعہ، اللہ کی فرما برداری میں صبر. آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں اس میں بھی صبر کی ضرورت ہے. وضو کرنے، اپنا ٹائم نکال کر کے مسجد میں آنے، حج کرنے، ہر چیز میں صبر کی ضرورت پڑے گی. روزہ رکھنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے. تو نیکی کے کام میں صبر کی ضرورت. تیسرا صبر ہے صبر علی الاقدار، اقدار اللہ، قدر یا تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے، مصیبت وغیرہ، اس کے آنے پر صبر کریں. بیماری لاحق ہو، مالی نقصان ہو، گھر میں کسی عزیز کی وفات ہو جائے تو اس پہ صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو ان تینوں طرح کے صبر سے جو متصف ہو تو وہ کامیاب میں سے ہے. صبر جو نہیں کرتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. صبر بہت ہی بڑی صفت ہے. تمام انبیاء صبر کرنے والے تھے. نیک لوگوں کی صفت بتلائی گئی ہے صبر کرنے والا. اللہ نے صبر کرنے والوں کے ساتھ اپنی رحمت، محبت اور مغفرت کا وعدہ کیا. ان اللہ مع الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کی محبت، اس کی مغفرت ان لوگوں کو حاصل ہوگی، اور اللہ کی تائید اور مدد ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو صبر کرے گا. تو یہ بہت ہی ضروری صفات ہے کامیاب ہونے کے لیے. ایمان، عمل صالح، دعوت کا کام، اچھے کاموں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، صبر کرنا. ان کاموں میں، ایمان، عمل صالح اور دعوت کے کام میں، تقدیر پہ، ان تمام کاموں میں صبر کی ضرورت پڑتی ہے. تو صبر کرنا، یہ جو کرتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے جو ان صفات سے متصف ہوں. آمین. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد.